والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ چمن ہند کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کا یہ اسٹیج دیش کے ان اکابر اور سورماؤں کو سلام کرتا ہے کہ جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کا وہ نذرانہ پیش کیا جس کو بیان کرنے سے تاریخ کی زبان عاجز و قاصر ہے۔ بے شمار رحمتیں نازل ہو ہمارے ان اکابر و اسلاف پر کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے اور اس ہندوستان میں دین کو باقی رکھنے کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی۔ معزز سامعین، جنگ آزادی اور عصر حاضر یہ ایک اہم گیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی، ایک ہفتے کی داستان اور ایک سال کا افسانہ، ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے ذیل میں تلوار کی جھنکار بھی ہے تو عزم و حوصلہ، جرأت و بہادری کے تیز جھونکے بھی۔ اگر ہماری فتح مندی، عروج و ترقی اور شان و شوکت کا راز ہے تو دوسری طرف ہمارے اپنے ملک اور اپنے دیش کے لیے اندک کوششوں کی داستان بھی ہے۔ اس لیے آئیے آج سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ کی روشنی میں سرزمین ہند کا وہ منظر دکھاتا چلوں جس میں جنگ آزادی ہوئی، ان حالات سے نقاب کشائی کرتا چلوں جن میں ہمارے اکابر و اسلاف کو تلواریں لے لے کر میدان کارزار میں آنا پڑا۔ آج ہمیں اگر اپنے ہندوستانی گھوڑے پر فخر ہے، آج ہمیں اگر اپنے ملک میں سکون نظر آ رہا ہے، آج ہمیں اگر اپنا ملک روشن نظر آ رہا ہے تو انہی شہدائے جنگ آزادی کے خون کی برکت ہے کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیوں کا وہ نذرانہ پیش کیا جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، جب تن کے گورے من کے کالے انسانی شکل میں درندے یعنی انگریزوں کے ناپاک قدم ہمارے ملک کی پاک زمین پر پڑے اور ان کا ناپاک سایہ ہمارے ملک کی پاک دھرتی پر پڑا، وہ اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند کے ساتھ درندوں جیسا معاملہ کیا جانے لگا، جب ہندوستان کے حقوق کو پامال کیا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے اردا ہونے لگا، جب ہندوستان کی اتنی کشادہ اور وسیع زمین ہندوستانیوں کے لیے تنگ نظر آنے لگی، جب ہندوستانیوں کا خون پسینوں کی طرح بہنے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہے کہ جنہوں نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا وہ فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ دشمنوں پر ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ پر آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کا پرچم لہرانے لگا، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر درس دینے والے وہ علماء اکرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے وہ مشائخ نظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں رب کائنات پر بھروسہ کر کے نکل پڑے۔ دہلی کے اندر 500 علماء اکرام کو شہید کیا گیا اور صرف دہلی کے چاندنی چوک پر ہی نہیں بلکہ ہر چوراہے پر سولیاں نصب کی گئی تھی۔ دہلی اور دہلی کے باہر ہر تناور اور درخت کی شاخوں پر پھانسی کے پھندے لٹک رہے تھے۔ جو بھی مسلمان انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا اسے ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے نیچے لے جایا گیا، پھر اسے ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے نیچے لے جایا گیا، پھر پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں کس دیا گیا اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ لاش پھندے میں لٹک گئی، آنکھیں ابل پڑی، زبان منہ سے باہر نکل پڑی، رب سے بسم اللہ جھانکنے کا وہ ہیبتناک منظر کہ الامان والحفیظ۔ ایک انگریز عورت نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ بسا اوقات پھانسی پر لٹکائے جانے والوں کی لاشیں انگریزی ہند سے تڑپ تڑپ کر آگ کا نشان بن جاتی تھی۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کے لیے وہ سزا کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر
توپ کے دہانے پر رکھ کر رسیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور توپ کو داغ دیا جاتا تھا. زبان لرز رہی ہے, بدن کانپ رہا ہے, دل تھرا رہا ہے اور اس کربناک صورتحال کے اظہار سے قاصد ہے. پورے جسم کا گوشت بوٹی ہو کر فضا میں اس طرح اڑتا تھا جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں ٹکڑے اڑ جاتے ہیں. دور دور تک خون کے چھینٹے اس طرح پڑتی تھی جس طرح فضا سے زمین پر کسی نے خون کا چھڑکاؤ کیا ہو. لاش کا سر فضا میں میلوں بلندی پر جب جا کر زمین پر گرتا تھا تو بسا اوقات کسی راہگیر یا جانور کی جان بھی چلی جاتی تھی. یہ ایک دو نہیں, سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہیں. یہ قیامت مسلمانوں پر ایک دو دن نہیں بلکہ اس کا سلسلہ مہینوں چلتا رہا. پورا ہندوستان تھرا اٹھا. انگریزوں کا نام سنتے ہی ایک خونخوار بھیڑیے کا تصور آ جاتا تھا. خوف و دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. الغرض پورے ہندوستان میں روح فرسا اور دل دہلا دینے والا ماحول تھا. جب ہندوستان میں جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو تاریخ شاہد ہے کہ یہ سفر مسلمانوں نے تنہا شروع کیا تھا اور اس کانٹوں بھری وادی میں صرف انہی کے تلوے لہو لہان ہوتے رہے, لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئی اور نہ ہی آگے بڑھایا ہوا قدم ایک انچ بھی پیچھے ہٹایا. 19ویں صدی کے بعد کہیں جا کر برادران وطن نے ان کے ہم سفر ہونے کی ضرورت کی, جن میں مہاتما گاندھی, سردار پٹیل, ویر بھگت سنگھ, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, رانی لکشمی بائی اور سروجنی نائیڈو جیسے بڑے بڑے لیڈران شامل ہیں. حضرات, انہی مجاہدین اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ہے. سن 1857 عیسوی کے بعد سے سن 1947 عیسوی تک آزادی کے سرخیل کمانڈر یہی حضرات تھے. یہ وہی شیخ الہند ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے اور ان کی زور ہمتی اور دور بینی پر قیادت و سیادت سر دھرتی ہے. یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قابل ہیکل اور عظیم الجثہ تو نہ تھا, مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین, قائمہ اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدا تھا. وہ منبع حریت اور پیکر خلوص و وفا تھا کہ جس نے جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ ولولہ سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا, تو دوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارکہ سے بھر کر پلا رہا تھا. وہ در کف جامع شریعت اور در کف سلطان عشق کا کامل و اکمل نمونہ تھا. عزیزان ملت, آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہم ان حالات سے بخوبی واقف ہیں. مسلمان اپنے ملک کا ماضی میں بھی وفادار تھا, آج بھی وفادار ہے اور آخری سانس تک وفادار رہے گا انشاءاللہ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں پھر انگریزوں کی اولاد نے جنم لے لیا ہے. پھر وہ حالات لانا چاہ رہے ہیں جو ان کے آبا یعنی انگریز لے کر آئے تھے. مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان غدار وطن, مکار وطن اور وطن عزیز کے ماحول کو خراب کرنے والوں کے منہ پر اسی جوتے سے ماریں گے کہ جس جوتے سے ہم نے ان کے آبا یعنی انگریزوں کے منہ پر مارا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے 7 سمندر پار جا کر پڑا لی اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 6 مہینے تک سورج طلوع نہیں ہوتا. مسلمانوں, اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دے.